باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے میرے بیٹے ابشالوم، کاش میں تیری عوض مر جاتا۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت سموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت، پھر 14ویں آیت، پھر 24ویں سے 25ویں آیت اور پھر 30ویں آیت سے لے کر 19ویں باب کی 3 آیت تک۔ اور ایسا ہوا کہ ابشالوم داؤد کے خادموں کو مل پڑا، اور ابشالوم ایک خچر پر سوار تھا، اور وہ خچر ایک بڑے گھنے بلوط کی شاخوں کے نیچے گھسا تو اس کا سر بلوط میں اٹکا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا، اور خچر اس کے نیچے سے نکل گیا۔ تو ایک آدمی نے دیکھ کر یوآب کو خبر دی اور کہا کہ میں نے ابشالوم کو ایک بلوط کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا۔ یوآب نے کہا، اس طرح میں تیرے سامنے دیر نہ کروں گا۔ لہذا اس نے 3 بھالے ہاتھ میں پکڑے اور ان سے ابشالوم کے دل کو چھیدا، اور ابھی وہ بلوط کے درمیان زندہ ہی تھا، اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور ایک پہرہ دار دیوار کے پھاٹک کی چھت پر چڑھا اور نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو پہرہ دار نے چلا کے بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ اکیلا ہے تو اس کے منہ میں کوئی خوشخبری ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک طرف ہو کر وہاں کھڑا ہو۔ تو وہ ایک طرف ہو گیا اور کھڑا ہوا، اور دیکھو کوشی آ پہنچا، اور کوشی نے کہا، میرے آقا بادشاہ کے لیے خوشخبری ہے کہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تیرا انتقام لیا۔ بادشاہ نے کوشی سے کہا، آیا وہ لڑکا ابشالوم سلامت ہے؟ تو کوشی نے کہا کہ میرے آقا بادشاہ کے دشمن اور سب جو تیرے خلاف شرارت کرنے کے لیے اٹھیں اسی لڑکے کی طرح ہوں۔ تب بادشاہ بے چین ہوا اور پھاٹک کے اوپر کے کمرے میں چڑھا اور روتا تھا، اور چلتا چلتا اس طرح کہتا تھا، اے میرے بیٹے ابشالوم، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے ابشالوم، کاش کہ میں تیرے عوض میں مر جاتا۔ اے ابشالوم میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اور یوآب سے کہا گیا، دیکھ بادشاہ روتا ہے اور ابشالوم کے لیے ماتم کرتا ہے۔ تو فتح اس روز سب لوگوں کے لیے ماتم بن گئی، کیونکہ لوگوں نے اس روز یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے غمگین ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔